अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं कदस नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गोडकी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ आबड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक गोडकी आदलपुर के नवाही गांव डारगो चाचड़ में 13 से 15 अप्रैल तक जारी रहने वाला सालाना सकाफती मेला सरदार मोहम्मद बख्श खान महर की सरपरस्ती में भरपूर जोशो खरोश के साथ मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मेले के इनेकाद पर इलाके में खुशी की फिजा कायम है और आवाम में गैर मामूली जोशो जज्बा देखने में आ रहा है। मेले की क़यादत सिकंदर अली चाचड़ कर रहे हैं, जबकि हाकिम अली चाचड़ और हिम्मत अली इंतजामी अमूर की निगरानी कर रहे हैं। मुंतजमीन के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं ताकि दूर दराज से आने वाले मेहमानों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो और मेला पुरअमन अंदाज में जारी रहे। मेले में सिंधी सकाफत की भरपूर झलक पेश की जा रही है। रवायती खेल कबड्डी में सिंध और पंजाब से आए पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मुल्क के दिलचस्प मुकाबले भी जारी हैं, जिनमें पहलवान अपनी ताकत और महारत का मुजाहरा कर रहे हैं और शायकीन की बड़ी तादाद इन मुकाबलों से लुत्फ अंदोज हो रही है। इसके अलावा सर्कस, मौत का कुआं, बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले भी निस्ब किए गए हैं, जो खास तौर पर नौजवानों और बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी कायम किए गए हैं, जहां मिठाइयाँ, खिलौने, चूड़ियां और घरेलू अशिया फरोख्त की जा रही हैं। मुंतज़मीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेला मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेगा और इंतजामिया की जानिब से तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की गई हैं। इनका कहना था कि ऐसे सकाफती मेले न सिर्फ तफरीक का जरिया बनते हैं, बल्कि सिंधी सकाफत, रिवायात और भाईचारे के फरोग में भी अहम किरदार अदा करते हैं। 3 रोज़ा इस मेले से हजारों अफराद की मुस्तफीद होने की तवक्को है और उम्मीद की जा रही है कि ये तकरीब इलाके के लिए एक यादगार इवेंट साबित होगी। हाफिजाबाद में ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,38,000 से जायद बच्चों की पोलियो से बचाव और विटामिन ए के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने DHQ अस्पताल में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। CCO हेल्थ डॉक्टर फरजाद अहमद भट्ट, CCO एजुकेशन मोहम्मद अकरम अशरफ, MS डॉक्टर रेहान अजहर, डिप्टी DHO डॉक्टर जहीर अहमद भी साथ थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बच्चों को पोलियो की खतरनाक बीमारी से बचाने और मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए मुआशरे के हर जिम्मेदार शख्स को अपना फर्ज अदा करते हुए 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलाने चाहिए। उलमाए कराम, उसातिज़ा, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाना उनके सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर फरजाद ने बताया कि 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जारी रहने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,38,551 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी, जिसके लिए 998 टीमें बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अवामी मकामात और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तालिक खान रोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने जिला भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने मदर एंड चाइल्ड कम्प्लेक्स में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया है। CEO हेल्थ अथॉरिटी, MS DHQ अस्पताल समेत दीगर ज़रिए अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अप्रैल तक 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान 7,98,490 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें करना हमारी तरजीह है। वालिदैन, उस्ताज़ों और उलमाए कराम पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के दौरान फील्ड में घर घर कतरे पिलाने के लिए 2,929 मोबाइल टीम्स प्राइज सर अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इस मौके पर मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन बाजारों और बच्चों की ज्यादा आमदोरफ्त के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 55 ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। जिला भर में कायम 115 मराकज़ सेहत पर भी पोलियो वैक्सीनेशन की सहूलियात मुयसर होंगी। पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पिलाने के लिए मजमूई तौर पर
3099 ٹیمز فرائض سر انجام دیں گی۔ والدین سے اپیل ہے کہ انسداد پولیو مہم کے دوران انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ خیرپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ خیرپور سے تعلق رکھنے والی علیزہ دختر ایاز علی نے کراچی کے سٹی کورٹ میں اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ علیزہ کے مطابق انہوں نے روہڑی ضلع سکھر کے گاؤں حیدر شاہی کے رہائشی الطاف ولد محمد عرس شہانی سے 30 مارچ 2026 کو شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے نکاح کیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیزہ کا کہنا تھا کہ یہ شادی انہوں نے اپنی آزادانہ رضامندی سے کی ہے اور اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شادی کے بعد انہیں ان کے شوہر کو مبینہ طور پر دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، جس کے باعث انہیں اپنی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ علیزہ نے الزام عائد کیا ہے کہ بعض بااثر افراد کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اور ان کے شوہر کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی پرامن طریقے سے گزار سکیں۔ علیزہ نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، آئی جی سندھ، ایس سی پی خیرپور اور دیگر حکام سے اپیل کی ہے کہ معاملے کا نوٹس لیا جائے اور قانون کے مطابق انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ٹھٹھہ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، ڈپٹی کمشنر سرمد علی بھگت کا مختلف مراکز کا اچانک دورہ۔ ٹھٹھہ سے بیورو چیف ممتاز علی سمو کی خبر کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے سول ہسپتال مکلی، ٹاؤن ڈسپنسری ٹھٹھہ اور دیگر پولیو پوائنٹس کا معائنہ کیا اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مارننگ اسمبلی میں بھی شرکت کی۔ فیلڈ میں جانے والے پولیو ورکر سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو جیسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے تمام ٹیمیں قومی جذبے کے تحت بھرپور محنت کریں گی۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ پولیو ورکرز ہر بچے تک پہنچ کر حفاظتی قطرے پلانے کو یقینی بنائیں اور اپنی ذمہ داریاں ایک قومی ہیرو کی طرح ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مربوط حکمت عملی اور مسلسل محنت ہی پولیو کے خاتمے کی ضمانت ہے۔ کسی بھی بچے کو اس مہم سے محروم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ ہر ممکن وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ ٹھٹھہ کو پولیو فری ضلع بنایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے۔ ہمارے A1 نیوز کے نمائندے اسد بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چیف انجینئر کینالز بلوچستان ناصر مجید نے ایس ای ایریگیشن مدثر ظفر کھوسہ، ایکسین ایریگیشن پٹ فیڈر غلام فرید پنداری، ایکسین ایریگیشن جل مکسی محمد یار اور ایکسین ایریگیشن ڈرینج گل حسن کھوسہ کے ہمراہ کیرتھر کینال اور اس کی مختلف ذیلی شاخوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کا مقصد نہ صرف جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینا تھا بلکہ آبپاشی کے نظام کو مزید مؤثر اور بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کا تعین کرنا تھا۔ اس موقع پر ایس ڈی ایریگیشن محمد عابل سیال، ایس ڈی او ایریگیشن کھیرتر سیف اللہ بنگلزئی، ایس ڈی او ایریگیشن کھیرتر ذیشان خان جمالی، ایس ڈی او ایریگیشن ہدیرو واللہ جمالی اور ایس ڈی او ایریگیشن ڈرینج سیف اللہ ینگزئی بھی موجود تھے سمیت دیگر عملے نے بھی شرکت کی اور افسران کو زمینی صورتحال سے آگاہ کیا۔ دورے کے دوران افسران کو جاری ترقیاتی اسکیموں کی رفتار، معیار اور درپیش مسائل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ چیف انجینئر ناصر مجید نے کام کے معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ نہری نظام میں پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر نگرانی کا نظام قائم کیا جائے تاکہ کاشتکاروں کو بروقت پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ کینالوں کی صفائی، مرمت اور دیکھ بھال کے کاموں میں مزید تیزی لائی جائے اور کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیف انجینئر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری ترقیاتی فنڈز عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، اس لیے ان کے درست استعمال کو یقینی بنانا تمام افسران کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مقامی زمینداروں اور کاشتکاروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آبپاشی کا مؤثر نظام زرعی پیداوار میں اضافے کا ضامن ہے، لہٰذا اس شعبے میں کسی قسم کی لاپرواہی ناقابل برداشت ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہماری تحصیل رپورٹر دیپال پور سعید ریاض احمد سے۔ جی ٹی روز نز 3 چک پھاٹک کے پاس موٹر سائیکل سڑک پر پھسل گیا، پیچھے سے آتا ٹریلر موٹر سائیکل پر چڑھ گیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار ایک خاتون جاں بحق ہو گئی، مرد سمیت دوسری خاتون زخمی ہو گئی۔ جاں بحق شناخت تہمینہ دختر نذیر، عمر تقریباً 26 سال، سکنا خان کالونی کے نام سے ہوئی۔ 1122 اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ٹرالر کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ طارق سعید کی رپورٹ کے مطابق
ہارون آباد میں بھی 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح MS ڈاکٹر انور سکھیرا نے کیا، جس میں 5 سال سے کم عمر 9,07,736 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ہارون آباد میں بھی 4 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیو مہم کا آغاز ہارون آباد THQ ہسپتال کے MS ڈاکٹر انور سکھیرا نے کیا، جس میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ویکسینیشن پلائی جائے گی۔ ڈاکٹر انور سکھیرا کا کہنا تھا کہ 9,07,736 بچوں کو پولیو ویکسینیشن پلانے کے لیے تقریباً 481 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جو گھر گھر جا کر 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اس پر مزید ان کا کہنا تھا کہ ہماری والدین سے بھی گزارش ہے کہ جن کے بچے 5 سال سے کم عمر کے ہیں وہ پولیو ویکسین ٹیم کے ساتھ تعاون فرمائیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، تاکہ اس بیماری کی وجہ سے آنے والے وقت میں کسی کا بھی بچہ معذور نہ ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف نزاکت عباس نقوی کی خبر کے مطابق DC بکر احسان علی جمالی کا DHQ ہسپتال میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح، صفائی و سہولیات پر اظہار اطمینان، مزید بہتری کے احکامات۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر بکر احسان علی جمالی نے CEO ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس خان کے ہمراہ THQ ہسپتال بکر میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے ایک بچے کو حفاظتی قطرہ پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر MSTHQ ہسپتال ڈاکٹر ہارون طاہر سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیو خطرناک مرض ہے جو بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے دوچار کر سکتا ہے، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو حفاظتی قطرے لازمی پلوائیں اور قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس مہم میں بھرپور تعاون کریں۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر مظہر عباس خان نے بھی عوام پر زور دیا کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ضلع کے ہر بچے تک ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے اور پولیو جیسے موذی مرض کا مکمل خاتمہ ممکن ہو۔ بعضاں ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے DHQ ہسپتال کے مختلف وارڈز کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے صفائی ستھرائی کی صورتحال کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے شدید برہمی کا اظہار کیا اور MS کو سخت ہدایت جاری کی ہیں کہ ہسپتال میں صفائی کے اعلیٰ معیار، بہتر طبی سہولیات اور ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ دی ایجوکیٹڈ اسکول اینڈ کالج مترو میں اساتذہ کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد۔ جس طرح بچے گلاب کے پھول کی مانند ہوتے ہیں، اسی طرح اساتذہ بھی ایک پودا نما خزانہ ہوتے ہیں۔ دی ایجوکیٹڈ اسکول اینڈ کالج مترو کی جانب سے اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک جامع اور مؤثر ٹریننگ کا سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس تربیتی پروگرام میں تحصیل بھر سے دی ایجوکیٹڈ اسکول کے اساتذہ کرام نے بھرپور شرکت کی۔ ٹریننگ کا مقصد اساتذہ کی کیپیسٹی بلڈنگ، تدریسی مہارتوں میں بہتری اور جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگی تھا۔ ٹریننگ کے دوران ماہرین تعلیم نے اساتذہ کو جدید تدریسی طریقہ کار، کلاس روم مینجمنٹ اور طلباء کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے مفید رہنمائی فراہم کی۔ اس کے علاوہ اساتذہ کے لیے ایک ریفریشر سیشن بھی رکھا گیا تھا، جس سے ان کی پیشہ ورانہ استعداد میں مزید اضافہ ہوا۔ شرکاء نے اس تربیتی پروگرام کو نہایت مفید قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ حاصل کردہ علم کو عملی طور پر استعمال کرتے ہوئے تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنائیں گے۔ اکاڑہ میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن۔ تھانہ طیب سعید کی حدود میں کارروائی کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھاری مقدار میں چرس اور شراب بھی برآمد۔ پولیس کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی ہے، جبکہ SHO علی اصغر کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اکاڑہ میں تھانہ طیب سعید کی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کارروائی میں SHO علی اصغر کی سربراہی میں عمل میں لائی گئی، جن کی قیادت میں تھانے کی کارکردگی میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان علی رضا کے قبضے سے 2100 گرام چرس جبکہ علی رضا سعید سے 1500 گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملزم علی شیر کے قبضے سے 46 لیٹر شراب اور ایک چالو بھٹی بھی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ DPO اکاڑہ کا کہنا تھا کہ ڈرگ فری پنجاب مہم کے تحت منشیات فروشی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایون ٹی وی کے علاقائی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔